السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولز لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ میرے تمام ریڈرز اور لسنرز کو میری طرف سے عید مبارک۔ جو بھی میرے بہن بھائی ہیں، جو مسلم نان مسلمس ہیں، سب کو میری طرف سے عید مبارک۔ اچھا جی، لاسٹ جو 2 دن تھے نا، ان میں تھوڑی سی بزی تھی، اس وجہ سے میں نے ایپیسوڈس وغیرہ نہیں دی، لیکن آج عید کا فرسٹ ڈے ہے اور میں آپ لوگوں کے لیے ویڈیو ریکارڈ کرنے بیٹھ گئی ہوں۔ تھوڑی سی فری ہوئی تھی تو سوچا چلیں آپ لوگوں کے لیے ویڈیو ریکارڈ کر لی جائے، اور اب میری اس چھوٹی سی ایفرٹ کو جو ہے آپ لوگ ڈھیر سارا پیار دیجیے گا، اور ویڈیو کو لائک کرنے میں جو ہے وہ کنجوسی نہ کیا کریں، اور کامنٹ بھی لازمی کرنا، ٹھیک ہے؟ اور جو گرلز ہیں مجھے بتائیں آج آپ لوگوں نے کون کون سے کلر کے ڈریسز پہنے ہیں، ذرا دیکھتے ہیں کہ آپ لوگوں کے جو ڈریسز کے کلر ہیں وہ میری ڈریس کے ساتھ میچ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، چلو ساری جتنی بھی گرلز ہیں نا، ساری جلدی جلدی سے مجھے کامنٹ باکس میں بتائیں کہ آپ لوگوں نے کون کون سے کلر کا ڈریس پہنا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں رمز جنون کی ایپیسوڈ 77 کا پارٹ 1۔ چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ شیر خان کی گاڑی ہواؤں کو چیرتی اندھیرے میں دوڑ رہی تھی، تیز رفتار کے ساتھ اس کا دل بھی دھڑک رہا تھا۔ سیاہ بال پیشانے پر بکھرے تھے اور وہ مسترب انداز میں اپنی گھنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ کو تھامے سوچوں کی گہرائیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ جو قدم وہ اٹھانے جا رہا ہے وہ درست ہے یا سنگین غلطی، مگر ان نیلی سمندر جیسی آنکھوں میں چھپا دکھ، وہ کرب، وہ بے بسی، اس نے شیر خان کو اپنے خاندانیوں اصول، اپنی قبائلی روایت، سب کچھ بھلا دینے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ جانتا تھا اس لڑکی کے لیے کچھ بھی ممکن نہیں، نہ کوئی رشتہ، نہ کوئی انجام، مگر اس کا عشق بے غرض تھا، پاکیزہ تھا، ہوس سے عاری تھا، اسے بس اس کی آنکھوں کا دکھ ختم کرنا تھا۔ اس کے وجود سے وہ لرزتی ہوئی اذیت چھیننی تھی۔ وہ اس کے لیے اگر اس سے دوستی قربان کرنی پڑے یا اپنی جان داؤ پر لگانی ہو تو صحیح۔ زاویار خانزادہ اس کا بچپن کا دوست تھا، مگر وہ دوستی ایک الجھے ہوئے جذبے میں لپٹی حسد کی پرچھائی میں پلتی رہی۔ اس نے اپنے بچپن کا زیادہ تر وقت زاویار خانزادہ کے ساتھ گزارا تھا۔ زاویار خانزادہ ہی وہ پہلا شخص تھا جس نے اسے اپنی غیرت کا کرب چکھایا، اپنی ہی حویلی میں اجنبی ہونے کا احساس دلایا۔ وہ باتیں بے باکی سے کہتا تھا جو دوسرے صرف سوچنے کی جسارت ہی کر پاتے تھے۔ اگلے انسان کے دل پر کیا گزرتی ہے اسے پرواہ ہی نہیں ہوتی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ زاویار خانزادہ ہر قدم میں اسے 2 ہاتھ آگے رہنے لگا۔ وہ لاشعوری طور پر زاویار خانزادہ سے جلنے لگا۔ اسے تو پتہ نہیں تھا یہ جلن اسے مقام پر لا کھڑا کرے گی، ورنہ وہ نہ زندوں میں رہے گا نہ مردوں میں۔ وہ زاویار خانزادہ کی ہر بات پر، ہر اقدام پر نظر رکھنے لگا۔ یہ بات صرف نظر رکھنے کی ہی حد تک ہوتی تھی۔ وہ کون سے کالج گیا، وہ کون سے ملک پڑھنے گیا، جو زاویار خانزادہ کرتا وہ اس سے 2 قدم آگے رہنے کی کوشش کرتا۔ یہ وہ مقابلہ بازی تھی جو وہ دل میں اس سے لگائے رکھتا تھا۔ کوئی بھی اس بات سے واقف نہ تھا، صرف زاویار خانزادہ سے وہ 1 قدم آگے رہنا چاہتا تھا۔ 1 قدم آگے کی رہنے کی خواہش نے اسے آج اس دوراہے پر لا کھڑا کیا تھا۔ اس کی نیند اس سے روٹھ چکی تھی، وہ دل میں ناسور کی طرح آج براجمان تھی۔ عائش ملک کی ویڈیو سے خاص طور پر ریسیو ہوئی تھی۔ ایسا ہو سکتا تھا بھلا زاویار خانزادہ کی زندگی میں کچھ ہو، اسے خبر نہ ہو۔ اس ویڈیو میں سی گرین کلر کی میکسی پہنے بے تحاشا خوبصورت لڑکی بغیر کسی پردے کے اپنی تمام تر رنائیوں سمیت زاویار خانزادہ کے دوست کی مہندی میں مردوں کے بھرے پنڈال میں کھڑی اس کے بھائی ارتضیٰ خان پر پسٹل تانے ہوئے تھی۔ وہ بے خوفی سے زاویار خانزادہ اور عالیان خان کو گالیاں دے رہی تھی۔ وہ یہ ویڈیو دیکھے تحیر زدہ ہوا تھا۔ یقیناً وہ ویڈیو جس نے دیکھی تھی وہ اس کی طرح تحیر زدہ ہی ہوا ہوگا۔ یہ قبائلی علاقے میں ایک عام بات نہ تھی۔ ایک لڑکی اسی سردار کے علاقے میں کھڑی اسے گالیاں دے رہی تھی۔ اس ویڈیو میں اس سنہری بالوں والی لڑکی کو روکا نہ جاتا تو اس کے بھائی پر گولی چلا دی جاتی۔ اس لڑکی کی انگلیاں پسٹل کے ٹریگر پر مضبوطی سے جمی تھی۔ اس کی گرفت پر پسٹل پر دیکھ کر صاف پتہ چل رہا تھا وہ کسی اناڑی کے ہاتھوں میں نہیں ہے۔ وہ اپنی نیلی آنکھوں میں شعلے لیے ارتضیٰ خان پر پسٹل تانے ہوئے تھی۔ اس لڑکی نے کچھ دیر پہلے زاویار خانزادہ کے بھائی کا گال تھپڑوں سے لال بھی کیا تھا۔ تم اپنے بھائی جیسے ہی ہو، سنا تھا، بالکل ٹھیک سنا تھا۔ وہ جابر ظالم بغیرت ہے، تم بھی وہی ہو، ظالم جابر اور بغیرت۔ وہ لڑکی ارتضیٰ خان کے سینے پر پسٹل کی نوک کا دباؤ بڑھاتے اپنی نیلی آنکھوں میں غیظ و غضب لیے شیرنی کی طرح دھاڑ رہی تھی۔ آس پاس کھڑے مرد گم سے کھڑے تھے۔ مجمع میں سانپ سونگ گیا تھا۔ پتہ نہیں وہ مرد اس لڑکی کی خوبصورتی سے گنگ سے کھڑے تھے یا وہ لڑکی زاویار جیسے ظالم مغرور سردار کے علاقے میں کھڑی اسے ہی گالیاں دے رہی تھی۔ اس بات نے انہیں گنگ کر دیا تھا۔
کوئی بھی انسان جتنا طاقتور ہو، اثر و سوف والا ہو، اس کے خاموش دشمن بہت ہوتے ہیں۔ اس لیے زاویار خانزادہ کے دوستوں سے زیادہ دشمن تھے۔ اس پنڈال میں بھی اس کے کئی دشمن حاسد تھے۔ وہاں کھڑا ہر مرد اس لڑکی سے امپریس نظر آ رہا تھا۔ وہ لڑکی بغیر کسی خوف سے کہ چیخ رہی تھی۔ بلاخر اس لڑکی کو کلائی سے جکڑے کھینچتے ہوئے اندر لے جایا جانے لگا۔ اگر وہ لڑکی زاویار خانزادہ کے بھائی کو مار دیتی، یقیناً اس لڑکی کی سزا موت سے بھی بدتر ہوتی۔ بلاخر وہ وہاں کھڑے مردوں کو اس لڑکی پر ترس آ گیا تھا، یا پھر ان کے دل زاویار خانزادہ کے خوف سے تھر تھرا اٹھے تھے۔ اگر ارتضیٰ خان کی موت سب کے سامنے ہوتی، یقیناً زاویار اس حویلی کو بھی آگ لگا دیتا۔ چھوڑ، مجھے نہیں چھوڑوں گی ان زمینی خداؤں کو، ان بغیرت خانزادوں کو، ان ذلیل زاویار خانزادہ کے ذلیل بھائی کو، میرے اذان کو مار دیا۔ وہ لڑکی اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے مسلسل چیخ رہی تھی۔ وہاں کھڑے وہ لڑکی اپنے لفظوں سے بہت سے مردوں کے سینے پر ٹھنڈا پانی ڈال چکی تھی۔ زاویار خانزادہ کو دی جانے والی گالیاں بہت سے مردوں کے موبائل فون میں ریکارڈ بھی ہو چکی تھی۔ اس لڑکی کی خوبصورت رعنائیاں بھی ہر مرد کے موبائل میں قید تھی۔ شیر خان وہ ویڈیو بار بار دیکھتا رہا، سینکڑوں بار۔ اس زاویار خانزادہ کو دی جانے والی گالیاں سکون دے رہی تھی۔ یا وہ نیلی آنکھوں والی لڑکی، وہ نہیں جانتا تھا، مگر وہ ہر وقت وہ ویڈیو دیکھنے لگا۔ اس لڑکی کے بارے میں وہ پرتجسس ہونے لگا۔ شیر خان، جس کے لیے کسی کا ڈیٹا سافٹ ویئر چرانا بائیں ہاتھ کا کھیل تھا، وہ بہت بڑا اسکیمر تھا۔ اس لڑکی کو وہ ہر جگہ پر تلاش کرنے لگا۔ اسے صرف اس لڑکی کا نام چاہیے تھا، جو حاصل کرنا مشکل نہ تھا۔ کلام کے ہر گھر، ہر چوک پر اس لڑکی کا نام کبھی بلند آواز میں، کبھی سرگوشی میں گونجتا تھا۔ عائش ملک۔ وہ اسے انسٹا، ایف بی، ٹویٹر، ہر سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر ڈھونڈنے لگا۔ عائش ملک کی انسٹا پروفائل، ایف بی پروفائل پرائیویٹ تھی۔ اس نے بہت آسانی سے انہیں ہیک کر لیا۔ اسے تب پتہ چلا عائش ملک نے یہ اکاؤنٹ کچھ دن پہلے ہی پرائیویٹ کیے تھے، ورنہ اس کا ہر اکاؤنٹ پبلک تھا۔ اس کے اکاؤنٹ پر اس کی بہت سی تصویریں تھیں۔ وہ ایک ایک تصویر گھنٹوں دیکھتا۔ عائش ملک نے اپنی پروفائل سے کچھ دن پہلے کچھ تصویریں ڈیلیٹ کی تھیں۔ شیر خان نے سارا ریکارڈ ڈیٹا حاصل کر لیا تھا، مگر وہ تصویریں دیکھتے اسے اپنے دل میں کچھ چپتا ہوا محسوس ہوا۔ پہلی مرتبہ وہ زاویار خانزادہ کے بعد کسی اور انسان سے جیلس ہوا تھا۔ وہ تھا شاہویر ملک۔ عائش ملک کے اکاؤنٹ میں اس کی بے انتہا پرکشش مرد کی بہت سی تصویریں تھیں۔ اس کی ہر تصویر کے کیپشن میں وہ صرف مائنڈ ہارٹ لکھتی تھی۔ اس کی چند دوستوں کے کمنٹ سے پتہ چلا شاہویر ملک عائش ملک کا فیانسے تھا۔ شیر خان کو اپنا دل بری طرح ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ وہ اسی لمحے اپنا لیپ ٹاپ بند کر چکا تھا۔ اس رات وہ اپنے کمرے کے ٹیرس پر کھڑا پہاڑوں کو تا دیر دیکھتا رہا۔ یہ جلن، حسد و رقابت بہت عجیب تھی۔ ایسا حسد و رقابت جلن اسے کبھی زاویار خانزادہ سے بھی نہیں ہوئی تھی، مگر ایک انجان انسان شاہویر ملک کے ہونے لگی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح ٹیرس پر ٹہلتے خود کو اذیت دیتا رہا۔ عجیب سی اذیت تھی، عجیب سا درد تھا جو سینے میں اٹھتا، سینے میں ہی ختم ہو جاتا۔ میلوں دور وہ سنہرے بالوں اور نیلی آنکھوں والی لڑکی اس کے حواسوں پر سوار ہو چکی تھی۔ وہ دن رات ہر لمحہ میں اسے سوچنے لگا۔ وہ بے تحاشا حسد شاہویر ملک سے محسوس کرتا، اسے اپنا آپ بکھرتا محسوس ہوتا۔ وہ کیا کر سکتا تھا؟ اسے کیا کرنا چاہیے تھا؟ وہ ہر لمحہ ایک ہی بات سوچنے لگا۔ عائش ملک میجر شاہویر ملک کی فیانسے مصطفیٰ ملک اور سبرینا ملک کی بیٹی۔ عائش ملک کو یہاں پہاڑوں میں رہنے والا ایک کام سمرٹ کیسے پا سکتا تھا؟ یہ تو ناممکن سی بات تھی جو کسی معجزے کی صورت میں ہی ممکن تھی، اور معجزے اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہوا کرتے ہیں۔ وہ تو ٹھہرا ایک گناہ گار بندہ جو ہر غلط کام کرتا تھا۔ وہ شراب نوشی کرتا تھا، وہ پیسوں کے لیے اسکیمنگ کرتا تھا، وہ ہر غلط کام کرتا تھا۔ تو عائش ملک کو اس کا رب اسے کیسے دے سکتا تھا؟ وہ کیوں کر شاہویر کو چھوڑ کر اس کے پاس آئے گی؟ وہ عجیب و غریب باتیں سوچتا رہتا، مگر یہ سچ تھا، وہ سنہرے بالوں والی لڑکی سے عشق کر بیٹھا تھا۔ یہ احساس جان لیوا تھا اس لڑکی سے اسے عشق ہو، اور وہ اس کی تھی ہی نہیں، وہ تو شاہویر ملک کی تھی۔ دن رات اس کے دماغ میں عجیب سی سوچیں پروان چڑھتی۔ وہ شاہویر ملک کو جان سے مارنے کے منصوبے بناتا۔ یہ سب کچھ بہت عجیب تھا۔ وہ کبھی شاہویر ملک کو نہیں مار سکتا تھا، وہ گناہ گار ہو سکتا تھا مگر قاتل نہیں۔ وہ اپنی محبت کو پانے کے لیے ایک آخری بار کوشش کرنا چاہتا تھا۔ وہ کلام جانا چاہتا تھا، عائش ملک کو روبرو دیکھنا چاہتا تھا۔ کہیں نہ کہیں اس کے اندر بھی اپنے خاندان کی طرح مغروریت رچی بسی تھی۔ اسے یہ گمان ہونے لگا کہ شاید
عائش ملک اس کی دسترس میں چلی آئے۔ کہیں نہ کہیں ہر عاشق خوش گمان ہوتا ہے، شیر خان بھی خوش گمان ہو چلا تھا، مگر اس کی ہر خوشی گمانی دھری کی دھری رہ گئی۔ اسی رات ارتضیٰ خان کی موت کی خبر ملی، یہاں کہرام مچ گیا۔ اس کے ماموں اور اس کی حویلی میں اونچے اونچے بین ہونے لگے۔ اس کی ماں مبشرہ ارتضیٰ کی موت کی خبر سنتے حواس کو بیٹھی تھی۔ وہ اپنی بہن تبانہ سے بے حد محبت کرتی تھی۔ تبانہ خانم نے کی ارتضیٰ خان میں جان بستی تھی، ایک جوان بیٹا جسے پال کر ماں باپ بڑا کر دیں، اسے کوئی بھی دشمنی کی بھینٹ چڑھا دے، یہ سب کے لیے تکلیف دہ تھا۔ کلام کی حویلی میں ماتم تھا تو یہاں بھی ماتم بچھا تھا۔ اسی رات عبداللہ خان، جان محمد، داؤد خان، زرینہ خانم کلام کے لیے نکل گئے تھے۔ اسے اپنی مورے کی کنڈیشن کی وجہ سے یہاں رکنا پڑا تھا۔ ارتضیٰ کی لاش ملی نہیں تھی تو اس کا جانا ضروری نہیں تھا۔ اس سب کے بیچ اس کے دل سے عائش ملک کچھ گھنٹوں کے لیے نکل چکی تھی۔ اسے صرف اپنی مورے، اپنی بہنوں نور جہاں اور گلے جانا کی فکر تھی۔ کچھ گھنٹے عائش ملک دل سے کیا نکلی، ہر آس، ہر امید، ہر خوش فہمی ہی دل سے نکل گئی تھی۔ اسے کچھ گھنٹوں بعد چلا ارتضیٰ خان کو عائش ملک کے بھائی نے مارا ہے۔ وہ یہ خبر سن کر شاک رہ گیا۔ وہ جانتا تھا اذان ملک اور ارتضیٰ خان ایک ہی کالج میں پڑھتے تھے۔ ٹین ایج میں جیسی دشمنی ہوتی ہے ویسے ہی نرم گرم سی، مگر کلام آ کر یہ دشمنی دوستی میں بدل گئی کہ کیسے 19 سال کے لڑکا اذان ملک اپنے ہم عمر ارتضیٰ خان کو مار سکتا ہے، وہ بھی ارتضیٰ خان جیسے اتنے اچھے انسان کو۔ ارتضیٰ خان کا دل تو چڑیا کی مانند تھا، وہ تو ڈاؤن ارتھ پرسن تھا، وہ زاویار خانزادہ جیسا بالکل نہیں تھا۔ ارتضیٰ خان کچھ غلط نہیں کر سکتا تھا، وہ صرف زاویار خانزادہ کی وجہ سے ہی دشمنی کی بھینٹ چڑھ سکتا تھا۔ دشمن صرف زاویار خانزادہ کے تھے، اس کے اڑیل سخت پن اور مغرور مزاج کی وجہ سے اس کے علاقے کے لوگ اسے خار کھاتے تھے۔ وہ کسی بھی انسان کا لحاظ کیے بغیر اپنے سامنے کھڑے انسان کی عزت 2 کوڑی کی کر کے رکھ دیتا تھا۔ شیر خان پاگلوں کی طرح مبشرہ خانم کی فکر چھوڑ کر یہ سوچنے لگا کہ اب کیا ہوگا۔ زاویار خانزادہ نے اذان ملک کو قید کر دیا، سب کچھ واضح تھا۔ اذان ملک کو قتل کر دیا جائے گا، خون کا بدلہ خون، سب کچھ سامنے تھا، خون بہا کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اور زاویار خانزادہ کو اچھی طرح جانتا تھا، وہ منتقم مزاج بندہ تھا، وہ اپنا بدلہ شد و مت سے لیتا تھا، کم پر راضی نہیں ہوتا تھا۔ ارتضیٰ کے قاتل کو ہی مرنا تھا، اور عائش ملک جیسی لڑکی کسی صورت خون بہا میں نہیں جا سکتی تھی۔ وہ بے کس مظلوم لڑکی ہرگز نہ تھی، وہ جس طرح کی تھی یہ ناممکن تھا ایسا کچھ ہوتا۔ اس نے عائش ملک کے بنی میں ہونے کا ایک لہجہ نہیں سوچا تھا، مگر اذان ملک کی موت قتل تھی، یہ وہ جانتا تھا۔ ارتضیٰ خان زاویار خانزادہ کے لیے کیا تھا یہ سب جانتے تھے۔ ارتضیٰ خان زاویار خانزادہ کی جان تھا، اسے کانٹا بھی چبھتا تھا، تڑپتا تھا، زاویار خانزادہ تھا۔ شیر خان کی ہر سوچ غلط ثابت ہو گئی۔ عائش ملک ونی بن کر زاویار خانزادہ کے نکاح میں چلی گئی۔ اس رات شیر خان کی چیخیں اس کے کمرے میں گونجتی رہی، وہ زمین پر بیٹھے ہذیانی چیخیں مارتا رہا۔ پتہ نہیں عائش ملک کو کھونے کا وہ پاگل پن منا رہا تھا یا وہ زاویار خانزادہ کی دسترس میں چلی گئی تھی، اس بات کی ہار منا رہا تھا، مگر وہ کسی شکست خوردہ انسان کی طرح ٹوٹ کر بکھر رہا تھا۔ وہ ٹھنڈی زمین پر بیٹھا پوری رات روتا رہا۔ زاویار خانزادہ اس سے پھر سے جیت گیا تھا، مگر اس بار تو اس نے زاویار خانزادہ سے مقابلہ بازی کرنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ پھر بھی وہ کیسے ہار گیا؟ کیسے؟ وہ اپنے گالوں پر تھپڑ مارتے اپنے بال کو نوچتا چیخیں مارتا رہا۔ اگر وہ یوں روتا نہ تو اس کا دل پھٹ جاتا، عائش ملک شاہویر کی ہو جاتی۔ وہ شاید اتنا نہ تڑپتا جتنا وہ اسے زاویار خانزادہ کا ہوتا سوچ کر تڑپ رہا تھا۔ وہ مر گیا تھا۔ اس بار زاویار خانزادہ سے ایسی جلن رکابت ہوئی تھی، اسے ایسے اپنے وجود میں شعلے دہکتے محسوس ہوئے، آج تک ایسا محسوس نہیں ہوا تھا۔ جلن، حسد و رکابت کیسا جذبہ ہے، یہ اسے اب احساس ہوا تھا۔ یہ جلن، حسد و رکابت اسے اندر سے مار چکی تھی۔ وہ ہفتوں اپنے کاٹیج میں بند رہا، وہ پانی کی طرح حرام مشروب کو اپنے حلق میں اتارتا رہا۔ عائش ملک اس کے لیے ایسا زخم بن چکی تھی جو ہیل ہی نہیں ہو پا رہا تھا۔ وہ شراب پیتے زاویار خانزادہ کو اب بھی نیند سلانے کی پلاننگ کرتا رہتا۔ اس سب میں سے اپنا غم، اپنا لاس، اپنے زخموں کی فکر تھی۔ شب و روز حسد، جلن، رکابت میں تڑپتے ہوئے
اپنے زخموں کا حساب کرنے میں گزرنے لگا۔ اسے اپنے غم مناتے ہوئے 2 مہینے گزر گئے تھے۔ شیر خان کے لیے اس کا غم یہ تھا، جس لڑکی کو اس نے چاہا وہ زاویار خانزادہ کی دسترس میں چلی گئی، وہ اس سے جیت گیا۔ شب و روز کاش کی گردان گزرنے لگے۔ کاش زاویار خانزادہ ہر بازی جیت جاتا، مگر عائش کو اسے نہ جیت پاتا۔ ہر مقام پر اسے ہرا دیتا مگر یہاں نہ شکست دیتا۔ 2 مہینوں بعد ایک دن گل جانا روتے ہوئے عبداللہ خان سے ناراض ہوتے چلی آئی تھی۔ وہ اپنی بہن گل جانا کو اچھی طرح جانتا تھا، غلطی کس کی ہو سکتی تھی وہ جانتا تھا۔ وہ خاموش رہا۔ عبداللہ خان اسے 15 سال بڑا تھا، وہ چاہ کر بھی اس کے مقابل نہیں آ سکتا تھا۔ گل جانا کی زبان اپنی نہ تھی، پھر وہ ماں نہیں بن سکتی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا عبداللہ خان ضد میں آ کر دوسری شادی کر لے، مگر گل جانا کے گال پر تھپڑ کا نشان دیکھتے شیر خان کے قدم بری طرح لڑکھڑائے تھے۔ کسی عورت پر ہاتھ اٹھانے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ اس کی سوچ تھی کہ جب مرد عورت سے فزیکلی طاقتور ہوتا ہے وہ عورت پر ہاتھ کیوں اٹھائے گا جبکہ وہ اس سے طاقتور ہے؟ ایک طاقتور کمزور انسان پر ہاتھ کیوں اٹھائے گا؟ اسے تو اپنے جیسے لوگوں سے بڑھنے کا مزہ آتا ہے، جیسے زاویار خانزادہ۔ اپنے سے کمزور انسان کی طرف وہ دیکھتا بھی نہیں تھا۔ اس رات وہ اس بات کا غم مناتا رہا کہ عبداللہ خان نے گل جانا کو تھپڑ کیوں مارا۔ گل جانا تو کم عقل ہے، عبداللہ خان اس کی کم عقلی کا فائدہ اٹھاتے بھی تو اسے ٹریٹ کر سکتا تھا۔ گل جانا کو صرف عبداللہ خان کی توجہ چاہیے ہوتی تھی، وہی ہوا۔ کم عقل پاگل سی لڑکی، پاگل سی گل جانا اسی رات واپس چلی گئی تھی۔ یہ کہہ کر وہ ادھر رہے گی، وہ تو دوسری عورت لے آئے گا۔ شیر خان کمزور نہیں تھا، وہ تھپڑ مارنے پر عبداللہ خان کے مقابل آ سکتا تھا، مگر گل جانا کمزور تھی۔ ایک بار وہ بولا تھا، گل جانا نے اسے ہی تھپڑ مار دیا تھا، بعد میں اس سے معافی مانگ کے بری طرح روئی تھی۔ عبداللہ خان اس کی کمزوری تھا، وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ تب یہی سوچتا رہتا، ہر انسان اپنے ساتھ ہوئے ظلموں کا قصوروار ہوتا ہے، وہ اپنے لیے آواز اٹھانا ہی نہیں چاہتا۔ وہ اس رات بھی عجب سے محاسے کرتے یکدم ہڑبڑایا تھا۔ اس کا وجود پسینے سے تر ہوا تھا، کمزور۔ وہ اس ایک لفظ پر الجھ گیا تھا، زاویار اور عائش ملک میں کون طاقتور تھا، کون کمزور؟ اسے سوچنے کی ضرورت نہ تھی۔ زاویار جیسا انسان اپنے سے کمزور انسان کا کیا حال کرتا، وہ جانتا تھا۔ گل جانا کے گال پر تھپڑ کا نشان شیر خان کے دل پر گھاؤ کی طرح لگا۔ وہ دل پر لگے گھاؤ جن پر صرف عائش ملک کا نام تھا۔ کیا عائش ملک کے وجود پر بھی ان تھپڑوں کے نشان ہوں گے؟ کیا عائش ملک کی سسکیاں بھی پہاڑوں سے ٹکرا کر واپس پلٹتی ہوں گی؟ ہاں، جو جواب اسے اپنے سوالوں کے بدلے میں ملے۔ ان جوابات نے شیر خان کو 2 مہینوں بعد حقیقت کی دنیا میں لاپٹکا تھا، جہاں اس کے غم سے بھی بڑا عائش ملک کا غم تھا۔ ونی میں آئی ہوئی عورت کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے وہ جانتا تھا۔ وہ مزید سرچ کرنے لگا۔ وہ جتنا سرچ کرتا اس کا دل خون کے آنسو روتا، جنہوں نے یہ بے رحم رسم بنائی۔ ان بے رحم انسانوں سے رحم کی امید کیا کی جا سکتی تھی؟ سزا کیسی بھی ہو، خون بہا میں آئی ہوئی عورت کو بھگتنی ہی پڑتی تھی۔ اس عورت کے حالات بدلتے بھی تو تب تک وہ عورت بنجر ہو جاتی جس نے بہت عرصہ پہلے ایک صوفیانہ کلام سنا تھا۔ اسے خون بہا میں آئی ہوئی ہر عورت اسی کلام کی تفسیر لگنے لگی۔ جانے کیوں وہ عائش ملک کا اس کلام پر گہرا رنگ لگا۔ دکھاں دی روٹی 16 دا سالن، آہیں دا بالن بال نے، مائی نی میں کنو آکھاں درد وچھوڑے دا حال نے۔ شیر خان کی آنکھیں پھر سے برسنے لگی تھی، مگر اس بار اپنے غم میں نہیں، عائش ملک کے غم پر۔ وہ ساری رات پھر سے روتا رہا۔ ایک بار پھر سے اس نے عائش ملک کے بارے میں سرچ کرنا شروع کر دیا تھا۔ اسے پتا چلا عائش ملک کا کوئی بھی رشتہ پلٹ کر اس کی طرف نہیں گیا تھا۔ شاہویر ملک بھی نہیں آیا تھا۔ شاہویر ملک اس وقت سیاچن پر اپنے ملک کی حفاظت کر رہا تھا۔ وہ وطن کی برفانی سرحدوں پر کھڑا ایک سپاہی تھا۔ وہ اپنی محبت کو سیاچن کی سرد ہواؤں میں دفن کر چکا تھا، مگر سبرینا ملک عائش ملک کے پیچھے کیوں نہ گئی؟ اتنی طاقتور عورت سبرینا ملک کے بارے میں بھی وہ بہت سی معلومات حاصل کر چکا تھا، مگر اس کا پرسنل کانٹیکٹ نمبر نہ حاصل کر سکا۔ وہ سوڈان بھی گیا،
مگر سبرینا ملک کے گرد اس کی سیکیورٹی نے اسے سبرینا ملک سے ملنے نہیں دیا تھا۔ اس کے پاس اتنے اثر و سوخت نہ تھے، نہ اس کے پاس پیسہ تھا۔ وہ جتنا کر سکتا تھا اس نے اس سے بڑھ کر کیا۔ مصطفیٰ ملک اذان ملک کو لے کر امریکہ میں تھا، اذان ملک سے بھی وہ بات کر چکا تھا۔ اذان تو ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا، مصطفیٰ ملک ایک کمزور باپ۔ شیر خان ہر ممکن کوشش کرنے لگا عائش ملک کو زاویار خانزادہ کے چنگل سے آزاد کرنے کے لیے۔ وہ یہ کوشش خود کے لیے نہیں بلکہ عائش ملک کے لیے کر رہا تھا۔ وہ ان قبائلی رسم و رواج میں بھی جکڑا ہوا تھا۔ عائش ملک زاویار خانزادہ جیسے پاورفل انسان کے نکاح میں تھی۔ وہ اپنی پوری طاقت بھی لگا لیتا، وہ عائش کو زاویار خانزادہ کے دسترس سے کیسے آزاد کرواتا؟ وہ اب اس کی محبت نہیں، زاویار خانزادہ کی عزت تھی۔ وہ جاننا چاہتا تھا عائش ملک ان 4 مہینوں بعد زاویار کی دسترس میں کس حالت میں ہے۔ کیا وہ مغرور ظالم جابر زاویار سردار اس سنہرے بالوں والی عورت کو پا کر بامراد ٹھہرا یا بے مراد؟ ہاں، وہ بے مراد بد نصیب ہی ہوتا اگر عائش ملک اس کی ہو کر بھی اس کی نہ ہوتی۔ 4 مہینے بعد عائش ملک اس کے سامنے تھی، مگر وہ کہیں سے بھی وہ عائش ملک نہیں تھی۔ وہ جو کبھی تھی وہ تو بڑی سی چادر میں لپٹی، نگاہیں جھکائے ڈری سہمی کھڑی تھی۔ اس بات اس بڑی سی چادر کی نہ تھی، وہ تو اس میں لپٹی پہلے سے بھی زیادہ معتبر ہو گئی تھی۔ بات اس ڈر کی تھی جو ان نیلی آنکھوں میں ٹھہر گیا تھا۔ عائش ملک کی نیلی آنکھوں میں ڈر، خوف، نمی تھی۔ زاویار خانزادہ کی سیاہ مقناطیسی آنکھوں میں حق ملکیت کا غرور تھا۔ وہ لڑکی صرف زاویار خانزادہ کی آنکھوں میں حق ملکیت کی طرح براجمان تھی، جیسے وہ ہی اس عورت کا چڑھتا دھڑتا، اور وہ تھا بھی، وہ اسی کی تھی۔ کوئی بھی تو اس کا اپنا پلٹ کر اس کے پیچھے نہ آیا تھا۔ اب اسے یہ دیکھنا تھا وہ صرف زاویار کی حق ملکیت تھی یا پھر زاویار خانزادہ اس کے علاوہ بھی اسے کوئی درجہ دیتا تھا۔ اور پھر برآمدے میں کھڑی زاویار اور عائش کی گفتگو اس کی سماعتوں میں پڑی۔ آپ کو مجھے اپنے ساتھ نہیں لانا چاہیے تھا، اس کی بھیگی آواز سنائی دی۔ خون بہا ونی، یہی پہچان تو ہے میری۔ آپ بھی مجھے عائش ملک مت کہا کریں، بلکہ خونی عورت پکارا کریں، کیونکہ ارتضیٰ خان کا قتل میں نے ہی تو کیا ہے۔ وہ زاویار خانزادہ سے شکوہ کرتے زارو قطار رو رہی تھی۔ وہ عائش ملک جس کی آواز اتنے بڑے مجموعے میں کھڑے زاویار خانزادہ کو گالیاں دیتے نہ کانپی تھی، آج اس کی آواز لرز رہی تھی۔ بکواس بند کرو اپنی، ورنہ یہاں ہی تمہارے گال صرف کر دوں گا، پھر تمہیں ہی اپنی پہچان بتانے کے لیے کچھ نہیں کہنا پڑے گا۔ تمہارے گالوں پر تمہاری پہچان چھپی ہوگی۔ وہ اس پر غرا رہا تھا، وہ مزید رونے لگی تھی۔ آنسو صاف کرو عائش ملک، ورنہ قسم کھاتا ہوں جو ہاتھ میرا کمرے میں اٹھتا ہے وہ یہاں اٹھ جائے گا۔ شیر خان یہ جملے سنتے الٹے قدموں پلٹ گیا تھا۔ عائش ملک کی اہمیت زاویار خانزادہ کی زندگی میں سے پتہ چل چکی تھی۔ وہ صرف زاویار کا بدلہ تھی جس سے وہ اپنا بستر گرم کر کے سکون حاصل کرتا تھا۔ وہ عائش کے لیے جو کر سکتا تھا اسے کرنا تھا۔ اسے اپنے ارادوں میں مزید اٹل ہوا۔ یہ وہ لڑکی سردار زاویار کی بنی، سنا ہے بھائی کے قتل کا بدلے بنی میں آئی ہے۔ بیچاری قسمت پھیر دی سردار نے۔ عائش ملک کے لیے یہ لفظ سننا اس کے لیے اذیت ناک تھا۔ عائش میری بیوی ہے، میری بیوی، میری عزت۔ عائش سردار زاویار خانزادہ کی عورت ہے۔ مزید سوال عائش کی ذات پر نہیں ہوں گے۔ زاویار کی گونجتی ہوئی آواز نے سب کو خاموش کروا دیا تھا، مگر اس کے اندر چیختے سوالات اب بھی کرلا رہے تھے۔ مسئلہ الفاظ کا نہیں، عمل کا تھا۔ جو الفاظ زنان خانے میں غیرت کی چادر بنے، وہ باہر برآمدے میں بولے گئے رویوں کے زخموں پر مرہم نہیں رکھ سکتے تھے۔ مہندی کی رات اس نے عائش ملک کو وہ ورقہ تھمایا تھا۔ عائش ملک اس کی سوچ سے زیادہ زاویار خانزادہ سے خوف کھاتی تھی۔ وہ زاویار کی آواز پر جس طرح کانپنے لگی تھی، اسے عائش ملک پر رحم آیا تھا، بے حد رحم آیا تھا۔ سامنے کھڑی لڑکی عشق کرنے کے قابل تھی، مگر آج صرف رحم کھانے کے قابل لگ رہی تھی۔ زاویار خانزادہ اس لڑکی کو لے کر بہت پوزیسو تھا، ضرورت سے زیادہ تھا۔ وہ سردار کی آنکھوں میں عائش ملک کے لیے پوزیسونیس دیکھ چکا تھا۔ وہ اس کے نکاح میں تھی۔ زاویار خانزادہ کے پوزیسو ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی، وہ جن رسم و رواج سے جڑے تھے وہاں ان کی عورت سب سے پہلے عزت ہی بنتی ہے، مگر وہ ان باتوں پہ یقین نہیں کرتا تھا۔ اس کے لیے عزت وہ تھی جو مرد عورت کو تنہائی میں بھی دے۔ اس کے دل میں یہی نوحہ دفن تھا، عزت کہہ دینے سے کوئی عورت عزت نہیں بن جاتی، اسے عزت دینا پڑتی ہے۔ خبردار، ایک لفظ نکالا بےہودہ عورت، تم جیسی عورت کو نکاح میں لینا میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ رات کو ڈانس کر رہی تھی، اب یہ سب
دیکھو اپنے جسم کی طرف، اگر غلطی سے بھی تم پر کسی کی نظر پڑ جاتی میں ادھر ہی تمہارا سر دھڑ سے الگ کر دیتا۔ زاویار خانزادہ، اس کے الفاظ اس کے دماغ پر ابھی بھی ہتھوڑے کی مانند برس رہے تھے۔ وہ اپنی گاڑی کی رفتار تیز کر گیا تھا۔ شیر خان کی جیپ حویلی کے سامنے آ کر رکی۔ وہ جیپ سے اترتے ہوئے تیز تیز قدموں سے اندر داخل ہوا۔ وہ تیز تیز قدموں سے زنان خانے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے قدموں کا رخ گل جانہ کے کمرے کی طرف تھا۔ گل جانہ کا کمرہ زنان خانے سے تھوڑا ہٹ کر تھا، یعنی بیچوں بیچ نہیں تھا۔ بڑی سی پرانی سادہ سی حویلی جس میں کمروں کی بہتات تھی۔ گل جان کا کمرہ پچھلے لان کی طرف تھا، جہاں وہ تبھی جاتی تھی جب عبداللہ آتا تھا، ورنہ وہ سارا دن اپنی ساس کے کمرے میں رہتی۔ آج کل تو ویسے بھی وہ اپنے کمرے میں کم دوسروں کے کمروں میں زیادہ پائی جاتی تھی۔ عبداللہ خان آج کل مردانے میں ہی ہوتا تھا۔ یہاں یہ بات عجیب تھی، اتنے مہمانوں میں مرد اپنے کمروں کا رخ کر جائیں۔ عبداللہ خان حویلی کے سارے مردان خانے میں باقی مہمان مردوں کے ساتھ دن رات ہوتے تھے۔ شرم و حیا، رشتوں کا تقدس بہت زیادہ تھا۔ جان محمد کا گھر آنا جتنا زیادہ مذہبی تھا، گھرانہ جتنا مذہبی تھا، اتنا ہی قدامت پسند تھا۔ وہ گلے جانا کے کمرے میں داخل ہوتے اس کے کمرے کی الماری کی طرف بڑھا۔ عائش ریڈ میکسی میں دلہن کی طرح سجی اپنے کمرے کے باہر کھڑی شیر خان کو زنان خانے کی طرف بڑھتے دیکھ چکی تھی، یعنی اس نے اپنا کہا سچ کر دکھایا تھا۔ زاویار خانزادہ اس وقت شراب کے نشے میں کاٹیج میں تھا۔ وہ آج رات چاہ کر بھی نہیں آ سکتا تھا۔ وہ گہرے سانس لیتے اپنی بھیگی ہتھیلی کو دبوچنے لگی، پھر وہ تیزی سے گلے جانا کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وہ کپکپاتے ہاتھوں سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو شیر خان اسے دیکھتے اسی لمحے اپنی نگاہیں چکا گیا۔ وہ اس کے حسن کی تاب ایک لمحے کے لیے نہ لا سکا تھا۔ بات حسن کی بھی نہ تھی، بات اس عشق، اس عزت کی تھی جو وہ سامنے کھڑی لڑکی سے کرتا تھا۔ کیا چاہتے ہو تم؟ کیا چاہیے مجھ سے تمہیں؟ ثابت کیا کیا تم نے؟ تم زاویار خانزادہ کے ہی بھائی ہو۔ وہ شیر خان کے طرف بڑھتے اس کی چادر کو مٹھیوں میں دبوچتے غرائے۔ شیر خان کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی۔ وہ اس کی نیلی شعلہ بار آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑ گیا۔ تم مجھے جانتی نہیں، میں عائش ملک ہوں۔ میں صرف ایک ہی مرد کا خوف ہے، مجھے صرف ایک ہی مرد کا خوف ہے، وہ ہے ظالم زاویار خانزادہ۔ مگر میں عائش ملک تم جیسے مردوں کا منہ نوچ سکتی ہوں؟ جو مجھے کمزور سمجھتے ہیں وہ اس کی مردانہ شال مٹھیوں میں تھامے دبی آواز میں چیخ رہی تھی۔ شیر خان خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا وہ اپنا غبار، اپنا غصہ نکالے۔ کل زاویار خانزادہ کے سامنے عائش ملک کے لفظوں اور آنسوں میں وہ بے بسی دیکھ چکا تھا۔ آج وہ پہلے والی عائش ملک کی طرح ان کے سامنے تن کر کھڑی تھی۔ کیا لکھا تھا تم نے اس پیج پر کہ میں تم سے ملوں؟ تم شاہویر ملک کے متعلق سب جانتے ہو کہ وہ میرا فیانسی تھا۔ تم زاویار خانزادہ کو شاہویر ملک کے متعلق سب بتا دو گے؟ اس کا گریبان جکڑے اس کی آنکھوں میں دیکھتے سب سے کہہ رہی تھی۔ تم جیسے مردوں کو میں اچھی طرح سے جانتی ہوں۔ شیر خان، کیا چاہیے مجھ سے؟ میرا جسم؟ اس نے اس کی شال اتنی زور سے کھینچی تھی کہ اس کی کھینچ سے شیر خان کی گردن سرخ ہوئی تھی اور چہرہ اس کے لفظوں سے سرخ ہو چکا تھا۔ تم ایک ذلیل بغیرت مرد ہو۔ اگر زاویار کو تمہاری اس حرکت کا پتہ چلتا وہ تمہیں کتے کی موت دیتا شیر خان، کتے کی موت۔ وہ زہر کن لہجے میں دبی آواز میں چیخ رہی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے عائش، شیر خان نے سرخ چہرے کے ساتھ ضبط سے دھیمے لہجے میں کہا۔ عائش نہیں، بھابھی بولو۔ میں زاویار خانزادہ کی عورت ہوں، اس کی بیوی۔ وہ اس کی شال مزید سختی سے کھینچتے اب ہذیانی ہوتی چیخ رہی تھی۔ میری بات سنیں عائش۔ وہ رکا تھا، وہ جو چاہتی تھی وہ نہیں کہہ سکتا تھا۔ عائش بی بی، میری بات سنیں، اس نے لب بھینچے تحمل سے کہا۔ اس کی گرفت سے اپنی شال اس نے چھڑوانے کی صحیح نہیں کی تھی، وہ اسے چاہ کر بھی چھو نہیں سکتا تھا۔ کیا بات سنو تمہاری؟ میں نے تو سنا تھا تم لوگ اپنی قبائلی رسم و رواج سے جڑے ہو، عورت کی رکھوالی، اس کی عزت کرنا جانتے ہو۔ تم کیا کر رہے ہو؟ اپنی ہی کزن کی بیوی پر نظر رکھے ہوئے ہو؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے چٹکتے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ ضبط سے بولا۔ شیر خان کی مٹھیاں بھج گئی تھی۔ ایسا ہی ہے شیر خان، تم غلیظ انسان ہو۔ تمہیں لگا میں ڈر جاؤں گی تو مجھے بلیک میل کرو گے، میں تمہارے نیچے بچ جاؤں گی۔ بس کی شال کو پوری طرح چھٹکا دیتے چیخیں۔ شیر خان کی آنکھوں میں خون اترا تھا۔ زاویار خانزادہ میرے اور شاہویر ملک کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ میں جانتی ہوں اسے جس دن پتا چلا وہ مجھے بہت بری سزا دے گا، شاید میری کھال ادھیڑ ڈالے، مگر میں اس کی سزا سہن کر لوں گی، اس کی گولی کھا لوں گی، مگر تم جیسے کتے ذلیل مردود گدھ کی ہوس کا نشانہ نہیں بنوں گی۔ کیوں مارے گا وہ آپ کو گولی؟ کیوں سزا دے گا وہ زاویار خانزادہ؟ شاہویر ملک کے ساتھ جو بھی تعلق تھا وہ آپ کا زاویار کے نکاح میں آنے سے پہلے تھا، وہ پھر کیوں آپ کو گولی مارے گا؟
شیر خان اس کی بھیگی شرر بار آنکھوں میں دیکھتے سوال کرتے غرایا۔ عائش اس کے سوال پر ساکت سی ہوتی مجسم نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ آپ فنی میں ضرور ہیں مگر زاویار خانزادہ کا کھلونا نہیں ہے۔ پہچانے خود کو عائش ملک، آپ ہیں کون؟ شیر خان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ضبط سے کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا کہنا چاہتے ہو؟ عائش نے الجھن بھری نگاہوں سے اسے دیکھتے کہا۔ مقابل کی نگاہیں ہوس بھری نہیں تھی، اس نے تو اسے چھوا بھی نہیں تھا، یہاں تک اپنی شال اس کی گرفت سے آزاد کرنے کے لیے بھی اسے نہیں چھوا تھا۔ عائش اس کی شال کو چھوڑتے اس سے کئی قدم پیچھے ہوئی، وہ اسے دیکھتے پھر سے نگاہیں چکا گیا تھا۔ کمرے میں گمبھیر خاموشی چھائی تھی۔ عائش ملک دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے شیر خان کو دیکھ رہی تھی، جو اس کے سامنے کھڑا لب بھینچے اپنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے چکر لگا رہا تھا۔ عائش، آپ یہ نہیں ہیں جو آپ خود کو بنا چکی ہیں، آپ وہی عائش ملک ہیں جو ظلم کے خلاف کھڑا ہونا جانتی ہے۔ آپ جیسی لڑکی بے بسی سے ونی میں چلی آئی ہے کیونکہ آپ نے ایسا، آپ اپنے بھائی کو بچانے کے لیے بہت سی لڑکیوں کو اس ظالمانہ رسم میں دھکیل چکی ہیں۔ آپ کو اس رسم کے خلاف کھڑے ہو کر سب کے لیے مثال بننا چاہیے تھا، مگر آپ نے کیا کیا؟ وہ رکتے ہوئے اس کی سرخ میکسی میں ملبوس بے تحاشا خوبصورت وجود کو دیکھتے سوال کرنے لگا۔ مردوں کے معاشرے میں مجھ سے سوال کرنے کے بجائے خود سے پوچھو، آج بھی یہ رسم کیوں زندہ ہے جب مجھ جیسی لڑکی کو بھی مجبوراً اسی رسم کی بھینٹ چڑھنا پڑا؟ عائش نے الٹا سوال کیا۔ یہ رسم ختم ہو چکی ہے عائش ملک، مگر آپ نے اسے زندہ کیا۔ آپ نے یہ سب خود کیا، خود اپنے لیے یہ گھڑا چنا۔ کیوں؟ آخر کیوں آپ نے خود کو نہیں چنا؟ کیوں؟ عائش نے اس کے سوال پر اسے بھیگی نگاہوں سے دیکھا۔ سامنے کھڑا مرد انجان نہیں تھا، وہ اس کے ماضی حال ہر پل سے واقف تھا۔ پتہ نہیں، وہ آہستگی سے کہتے رو پڑی۔ شیر خان نے صرف نگاہوں سے اسے ضبط سے روتے ہوئے دیکھا۔ آپ اچھی نہیں لگتی یوں بے بسی سے روتے ہوئے عائش ملک، آپ کو خود کو چننا چاہیے تھا۔ جو لوگ خود کی ذات کو نہیں چنتے، اس کی حالت آپ جیسی ہوتی ہے، ہارے ہوئے جواری کی طرح۔ ویسے دیکھتے تلخی سے مسکرائے۔ میرے پاس آپشن نہیں تھا، وہ اذان ملک کو مار دیتا۔ تم نے نہیں دیکھا، تمہیں نہیں پتا وہ اتنا ظالم ہے۔ اس نے اذان ملک کو چابک سے مارا تھا۔ اذان کے بدن کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں اس نے اسے زخم نہ دیا ہو۔ اذان پانی مانگ رہا تھا، مگر اس ظالم انسان اور اس کے چیلے التمش خان نے اسے پانی نہیں دیا تھا۔ میں نے اپنے دامن کو بارش میں گیلا کر کے اپنے بھائی کے منہ میں پانی ڈالنے کی کوشش کی تھی، نہیں کر سکی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ وہ رکتے ہوئے گہرے سانس لیتے سے دیکھ رہا تھا۔ اس ظالم کے شکنجے میں آ جانا آسان نہ تھا۔ وہ اس کے خوف سے تو میرا پور لرس رہا تھا، مگر اذان ملک کو یوں مرتا نہ دیکھ سکے۔ اور دروازے میں سماتی روتی جا رہی تھی۔ ماما، میں خود کو چننا چاہتی تھی۔ میں نے شاہویر سے رابطہ کیا، مام سے رابطہ کیا، مگر نہ کر سکی۔ آخرکار ایک بہن اپنے بھائی کی زندگی کے لیے ہار تھی، اور ٹوٹے لفظوں سے بولتے اپنا گلا جکڑے ہوئے اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھی۔ کیا فائدہ ہوا آپ کی قربانی کا؟ آپ آج پچھتاووں کا شکار لگ رہی ہیں عائش ملک۔ اگر قربانی دے دی تھی تو پھر ہمت بھی لاتی یہ سب سہن کرنے کی۔ آپ جیسی لڑکی بات بات پر روتے ہوئے خود کو کمزور ظاہر کرتے اچھی نہیں لگتی۔ وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھتے نم سا مسکرایا تھا۔ اس نے مجھے پہلی رات کو کہا تھا کہ تمہیں پتہ چلے گا کہ تم نے گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ تمہارا بھائی ایک بار مرتا مگر تم ہر روز مرتی، اور اس نے یہ ثابت کر کے مجھے ہر روز تل کر مار کر۔ وہ آنکھیں موندے کرب زدہ لہجے میں بول رہی تھی۔ مجھے سمجھ آ گیا ہے، میں مدر ٹیریسا نہیں ہوں۔ مجھے سمجھ آ گیا ہے اذان ملک کو اس رات ڈیرے پر مر جانا چاہیے تھا۔ مجھے سمجھ آ گیا اذان ملک کو اس کے کیے کی سزا ملنی چاہیے تھی۔ وہ مدھم لہجے میں بولتے خود پر استضاحیہ مسکرائی تھی۔ تمہیں لگ رہا ہوگا میں خود غرض ہوں؟ عائش نے اپنی نم آنکھیں کھولتے تلخی سے سوال کیا۔ مجھے آپ خود غرض نہیں لگ رہی۔ درد جس کا ہوتا ہے وہ بلبلاتا بھی ہے، چیختا بھی وہی ہے۔ جب قرآن میں رب کہتا ہے اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، سورہ الانعام آیت نمبر 164۔ وہ آہستگی سے قرآن پاک کی آیت دہرا رہا تھا۔ عائش اسے بھیگی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ سچ میں اس کا رب وہ جانتا تھا جو وہ کبھی نہیں جان سکتے تھے۔ آپ نے جن کے لیے قربانی دی انہیں احساس بھی نہیں۔ میری اذان ملک مصطفیٰ ملک سے بات ہوئی ہے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا کہا پاپا نے؟ کیا کہا اذان نے؟ پاپا نے کہا کہ وہ کچھ بھی کر کے مجھے یہاں سے لے جائیں گی۔ وہ اس کی بات پر جلدی سے اس کی طرف بڑھی تھی۔ مصطفیٰ ملک نے بہت کوشش کی ہے، اسلام آباد، لاہور، ہر جگہ یہاں کے افسران سے لے کر پنجاب کے اعلیٰ احکام تک بات پہنچائی ہے، مگر بات نہیں بنی۔ قانون بھی وہاں خاموش ہو جاتا ہے جہاں رسم و رواج بارود اٹھائے بیٹھے ہوں۔ کسی بھی صورت کا
افسر دوسرے صوبے میں مداخلت نہیں کر سکتا، خاص طور پر ان علاقوں میں جہاں ہر قدم پر سرنگیں بچھی ہوئی ہوں اور ہر گھر میں ایک جگہ بیٹھا ہو۔ عائش کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اور سب سے بڑی بات، آپ خود زاویار خانزادہ کے نکاح میں آئی ہیں، کون سا مقدمہ بنے گا اس پر؟ اس کا بھائی قتل ہوا ہے، آپ فنی میں آئی ہیں، یہاں یہ قانون بھی بڑا فیصلہ مانا جاتا ہے، کوئی کیس نہیں بن سکتا، کوئی عدالت آپ کو انصاف نہیں دے سکتی۔ وہ رکا تھا، سامنے کھڑی لڑکی کی نیلی آنکھوں کی امید بجھتے دیکھ وہ اذیت کے دہانے پر جا کھڑا ہوا تھا۔ اس نے خود کو بولنے کے لیے مجبور کیا، وہ آواز خراش زدہ تھی۔ یہاں کے رسم و رواج قانون سے نہیں زیادہ مضبوط ہے، رسم و رواج قانون سے کہیں زیادہ مضبوط ہے۔ جہاں زاویار خانزادہ جیسے لوگ بارود کی سرنگوں میں بیٹھے ہوں، وہاں کوئی خودکشی کرنے کے لیے کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ اور یہ مت بھولیں، یہ زاویار خانزادہ کا علاقہ ہے جہاں بندوق سے پہلے خون بولتا ہے، وہاں جانا خود کو موت کے حوالے کرنے کے مترادف ہوتا ہے۔ وہ بلاخر سے تلخ سچ بتاتے خاموش ہو گیا تھا۔ یہ سب بتانے کے لیے مجھے بلایا تھا؟ ایک امید کے سہارے میں جی رہی تھی، میری امید توڑنے کے لیے بلایا؟ جب تم کچھ نہیں کر سکتے مجھے کیوں بلایا؟ عائش ملک زیانی ہوتی اس کی آنکھوں میں دیکھتے چیخی، آپ کو احساس دلانے کے لیے کہ آپ ظلم سہ کر خود کے ساتھ زیادتی کر رہی ہیں، اپنی بکواس بند کرو۔ عائش اس کی شال دونوں ہاتھوں میں جکڑے غرائی، کیا تمہیں کیا لگتا ہے مجھے شوق ہے میں ظلم کی تفسیر بنی رہوں یا آنسو بہاؤں؟ وہ اس کی شال مٹھیوں میں جکڑے اس کی آنکھوں میں دیکھتے زہر خن لہجے میں بھیگا سا مسکرائی، اس کے گالوں پر آنسو لڑیوں کی صورت میں بہہ رہے تھے۔ تو میری جگہ پر نہیں کھڑے، تمہیں پتہ ہی نہیں میں کیا سہ رہی ہوں، میں آنسو نہیں بہاؤں گی تو تڑپ کر مر جاؤں گی۔ وہ سرد بھیگے لہجے میں ہنسی، شال پر کپکپاتی مٹھیوں کا دباؤ بڑھا۔ گلرانا نے کہا تھا، جب بول کر زیادہ مار کھانی ہے تو چپ رہ کر کم مار کھا لی جائے۔ تمہیں لگتا ہے میں خود کے لیے آواز اٹھاؤں گی تو وہ مجھے کچھ نہیں کہے گا؟ اس کی آواز میں زہر گھل چکا تھا، نیلی سمندری آنکھوں میں شکست کا ساگر تھا۔ اگر میں کچھ کہوں گی تو میرے لفظوں کا وزن میرے وجود پر اتنا بھاری پڑے گا کہ وہ صرف تھپڑ نہیں مارے گا، میرا گلا دبا دے گا۔ میرے مقام کی اوقات صرف یہی ہے۔ ونی وہ دانتوں تلے ہونٹ دبا کر گہری سانس کھینچ کر زخم خوردہ لہجے میں بول رہی تھی۔ نہیں ہے یہ مقام، شیر خان اس کی نیلی آنکھوں میں بمشکل دیکھتے عدل لہجے میں بولتے۔ سر نفی میں ہلا گیا، اچھا کیا ہے، پھر میرا مقام بتاؤ، اور مجھے تمہاری نگاہوں میں اپنی حیثیت نہیں جاننی، مجھے اس کی نظروں میں اپنا مقام چاہیے جو مجھے ہر روز رونگتا ہے۔ وہ اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے ہچکی لے گئی، بلکہ نہیں، مجھے اس ظلم کی، اس ظالم انسان کی قید سے رہائی چاہیے۔ دلوا سکتے ہو رہائی تو بتاؤ۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے مضبوطی سے سوال کر گئی تھی۔ شیر خان نے اسے دیکھتے مضبوطی سے سر ہلایا، ولت نیچے اس کی شال مٹھیوں میں جکڑے ہوئی تھی۔ اسی لمحے کمرے کے دروازے پر بھاری بوٹ کی ضرب پڑی تھی، لکڑی کے دونوں بھاری پٹ جھولتے ہوئے کھل گئے تھے۔ عائش بری طرح سہمی تھی، التمش خانزادہ اپنے مضبوط نیلی آنکھوں سے بھرے ہاتھ دونوں دروازوں پر جمائے کھڑا تھا۔ عائش نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے شیر خان کو ایک نگاہ دیکھتے پلٹتے ہوئے التمش کو دیکھا۔ وہ شیر خان کی شال مٹھیوں میں جکڑے ابھی بھی گردن موڑے التمش خانزادہ کو خوفزدہ نگاہوں سے دیکھتے کانپ رہی تھی۔ عائش التمش خانزادہ کمرے کے دروازہ کو بند کرتے اندر سے لاک لگاتے اپنی پسٹل کی ٹریگر پر انگلی کا دباؤ بڑھاتے عائش کی طرف بھاری بوٹوں کی دمک سے بڑھا۔ اسے شیر خان کے قریب کھڑے دیکھتے وہ بارود بنا تھا۔ عائش کے ہاتھ شیر خان کی شال سے چھڑواتے اسے بازو سے جکڑے وہ اسے بے دردی سے بیڈ پر پٹک گیا تھا۔ عائش اوندھے منہ بیڈ پر جا گری تھی۔ عائش نے سیدھے ہوتے خوفزدہ نگاہوں سے التمش خانزادہ کو دیکھا، وہ شیر خان کی پیشانی پر پسٹل رکھ کھڑا تھا۔ التمش، عائش نے اسے کپکپاتے لبوں سے پکارا، بکواس بند کریں اپنی، آپ صرف خان کی ہیں، صرف خان کی۔ وہ عائش کی طرف خون اتری آنکھوں سے دیکھتے خون و شام درندے کی مانند کررایا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اچھا جی، مجھے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ آج آپ لوگوں کا دن کیسا گزرا ہے، کیونکہ اب میں یہ ڈے ٹائم میں ریکارڈ کر رہی ہوں، اس کے بعد ایڈیٹنگ وغیرہ لگا کے ویڈیو کو، اور پھر اس کے بعد جو ہے شام کو مے بی انشاءاللہ 6 سے 8 کے درمیان یہ ویڈیو پوسٹ ہو جائے گی، آپ لوگوں کو مل جائے گی۔ تو پلیز آپ لوگ لائک کامنٹ کرنے میں کنجوسی مت کرنا، تاکہ میری تھوڑی سی جو ہے محنت جو ہے مجھے وہ وصول ہو جائے۔ تو چلیں جی، اور اس کے علاوہ یہ بتائیں کہ کس کس نے قربانی کی ہے،
اور لازمی مجھے گرلس جو ہے نا اپنی اپنی ڈریس کا کلر ذرا مجھے بتانا، ذرا میں بھی دیکھوں کہ اب کی بار کون سا زیادہ کلر پہنا گیا ہے، اور میں دیکھتی ہوں کہ میری ڈریس کے ساتھ کون کون سا کس کس کا کلر میچ ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ میرا دل تو بہت کر رہا ہے آپ لوگوں سے باتیں کرنے کا کافی ساری، لیکن چلیں جی، پھر کبھی کریں گے انشاءاللہ باتیں آپ لوگوں سے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔